علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں عروج فخر اور میں ہوں سمن نصیر۔ اور آپ کو بتائیں، بہاڑی پولیس تھانہ دانیوال کی حدود میں دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات۔ بہاڑی پولیس تھانہ دانیوال کی حدود دانیوال گلی نمبر 2 میں دن دہاڑے ڈکیتی کی افسوسناک واردات سامنے آئی۔ دانیوال کی رہائشی خاتون نسیم فاطمہ کے مطابق وہ اپنی بہن رفت انور، شازیہ انور اور بچوں عمار فرحان کے ہمراہ بازار سے خریداری کے بعد اپنے گھر دانیوال جا رہی تھی۔ جب وہ اپنے گھر کے باہر پہنچے تو 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 نامعلوم نقاب پوش ڈاکوؤں نے انہیں اسلحہ اور خنجر دکھا کر روک لیا اور رفت کے ہاتھوں میں موجود چوڑیاں، انگوٹھی اور کان کی بالیاں کٹر سے زبردستی کاٹنے کے ساتھ ان کے پاس موجود نقدی بھی چھین لی اور اسلحہ لہراتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے۔ لواحقین نے زخمی رفت کو فوری طور پر DHQ ہسپتال منتقل کر دیا، جبکہ دن دہاڑے شہری علاقے میں ڈکیتی کی واردات پر علاقائی مکینوں نے خوف اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ڈاکوؤں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ اور آپ کو بتائیں، ٹھٹھہ میں محرم الحرام میں SSP اور DC کی قیادت میں فلیگ مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ ٹھٹھہ پولیس کی جانب سے ماہ محرم الحرام میں ٹھٹھہ میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے SSP ٹھٹھہ ڈاکٹر محمد عمران خان اور DC ٹھٹھہ منور عباس عمرو کی قیادت میں فلیگ مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ جرائم پیشہ ناظرین اور سماجی برائیوں کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں کرنے کی ہدایات جاری کی گئی۔ فلیگ مارچ کا مقصد ماہ محرم میں سیکیورٹی کو برقرار رکھنے اور عوام کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ اس کے علاوہ جرائم پیشہ افراد، سماجی برائیوں کے خلاف بھرپور قانونی کارروائی جاری رکھنے کی ہدایات جاری کر دی گئی۔ اور آپ کو بتائیں، کراچی سندھ حکومت کی جانب سے DHA کو 6000 ایکڑ اراضی لیز پر دینے کے خلاف SUP کی جانب سے باکس بے کے قریب علی بھنڈ گھوٹ میں احتجاجی جلسہ منعقد کیا گیا۔ SUP کے سربراہ سید زین شاہ، SUP کے سینئر نائب صدر روشن، JUI کے رہنما قاری محمد عثمان سجاد بھنڈ اور دیگر نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت باکس بے کے قریب DHA کو 6000 ایکڑ اراضی لیز پر دے کر مقامی لوگوں پر ظلم کر رہی ہے۔ یہاں کے رہنے والے کہہ رہے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہاں کے مکینوں کو بے دخل کرنے میں وہی حکمران ملوث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ JM سعید نے ہمیں ہر مشکل وقت میں اہل وطن کو ساتھ کھڑے ہونے کا درس دیا ہے اور آج ہم سندھ حکومت کی جانب سے DHA کو 6000 ایکڑ زمین لیز پر دینے کے ظالمانہ فیصلے کے خلاف سندھ کے باشندوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 30 جولائی سے پہلے سندھ حکومت کی جانب سے باکس بے کے قریب 6000 ایکڑ اراضی لیز پر دینے کے فیصلے کے خلاف آل پارٹیز اجلاس بلایا جائے گا۔ حجرہ شاہ مقیم کے محلہ امداد کالونی میں سابقہ رنجش کی بنا پر 2 گروپوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، نتیجے میں 2 افراد شدید زخمی۔ زخمیوں کی شناخت محمد افضال اور انور جٹ کے ناموں سے ہوئی۔ محمد افضال کو تشویشناک حالت میں DHQ دیوپال پور سے لاہور ریفر کر دیا گیا۔ مقامی پولیس کو اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ گئے۔ اور آپ کو بتائیں، امیر جماعت اسلامی پاکستان کی اپیل پر بجلی کے بلوں کے خلاف احتجاجی ریلی۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان کی اپیل پر بجلی کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکسز اور تیزی سے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف سکرن میں جھنڈا گلی سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے قاضی سرفراز میمن چوک پر پہنچ کر احتجاجی دھرنا دیا۔ اس موقع پر نائب امیر جماعت اسلامی ضلع نواب شاہ کنور راشد مکرم نے کہا کہ حافظ نعیم الرحمن نے اسلام آباد کے ٹھنڈے ایوانوں میں مکین ظالموں کے آئینی دروازوں پر گرم دستک دے کر پاکستانی قوم کی مظلومیت کی بھرپور آواز بلند کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عجیب نظام ہے، خون پسینہ ایک کر کے چند روپے کمانے والا غریب بھاری ٹیکس ادا کر کے کروڑوں روپے ماہانہ حاصل کرنے والے اشرافیوں کی گاڑیاں، پیٹرول، ایئر کنڈیشن بیرون ملک دوروں اور حرام خوریوں کا بندوبست کرنے پر مجبور ہے۔ اب پاکستانی عوام حق دو عوام کو بدلو اس نظام کو، حق دو پاکستان کو کے نعرے کے تحت حافظ نعیم الرحمن کی قیادت میں نکلے گی اور اپنا حق لے کر واپس لوٹے گی۔ دھرنے سے امیر شہر عاشق حسین پٹھان کے علاوہ جماعت اسلامی کے دیگر مقامی رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ کنگری میں سلنگی اور جاگیرانی برادری کے بیچ سیاہ کاری کے تنازع پر ایک عورت قتل، ایک مرد شدید زخمی۔ تحصیل کنگری میں سلنگی اور جاگیرانی برادری کے بیچ سیاہ کاری کے تنازع پر وقفے سے ایک دوسرے کے گاؤں پر فائرنگ جاری ہے۔ جاگیرانی برادری نے گاؤں چھتل سلنگی پر جدید ہتھیاروں سے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں گاؤں کا ایک نوجوان آصف سلنگی گولی لگنے سے شدید زخمی۔ دوسری طرف گاؤں امید علی جاگیرانی میں عورت فہمیدہ جاگیرانی بھی قتل۔
علاقہ نوگو ایریا بن گیا ہے، پولیس نفری گوٹ پل کے مقام تک محدود ہے، دونوں برادری کے گاؤں میں ہتھیار بند مورچہ بند ہو گئے ہیں، کسی بھی وقت مزید جانی نقصان کا خدشہ ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔